اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس جو بیان کی ہے وہ دو اصطلاحات کے حوالے سے ہے۔ ایک اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف، اور تم ہو جاؤ گواہ انسانوں پر یا انسانوں کے خلاف۔ اس اصطلاح پر یہاں گفتگو نہیں ہوگی، ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکوع شامل ہے اور اس وقت اس اصطلاح پر گفتگو ہوگی۔ دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اب وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ بڑا نوٹ کیجئے کہ دنیا میں تمام اقوام اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی مفاد کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنی قومی سربلندی کے لیے، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کی مشقت، اپنے لوگوں کی بہبود، بھلائی، ان کی کفالت، باقی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہیں دوسروں کے لیے ہم نے نکالا ہے، اپنے لیے نہیں۔ اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا یقین مکمل رکھتے ہو۔ اور یہی اسی سورہ مبارکہ میں آل عمران میں یہ مضمون ایک اور مرتبہ بھی آیا۔ آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران کی، جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور 104ویں آیت جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کے دو طرح ترجمہ کیے گئے ہیں۔ من کے لفظ کے اعتبار سے کہ من کا جو حرف ہے وہ بعض اوقات تبعیضیہ ہوتا ہے، بعض اوقات بیانیہ ہوتا ہے، تو یہ اصطلاحات کے اندر جو ہے اس کی ثقالت کی طرف نہ جائیے، مفہوم سمجھ لیجئے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے ایک امت تو ایسی ہونی ہی چاہیے، رہنی ہی چاہیے، جس کا کل کام یہ ہو کہ وہ خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ من تبعیضیہ ہوا، اور اس میں گویا کہ اشارہ ہے، اگر مفہوم لیا جائے کہ اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ پوری امت اپنے اس کام کو چھوڑ بیٹھے، بھول جائے کہ ہمیں تو دنیا والوں کے لیے نکالا گیا تھا، ہمیں تو دنیا کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، دنیا کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، خیر کا حکم دینے کے لیے ہمیں تو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا گیا تھا، بھول گئے۔ اور جیسے دنیا کی دوسری اقوام ہے، اپنے آپ کو بھی بس ایک قوم سمجھ لیا، اور اپنی فلاح، اپنی بہبود، اپنے مسائل، اپنی برتری، اپنی سربلندی، بس اسی کے بارے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ تو اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو جاگ جائیں کہ دیکھو ہمارا تو فرض منصبی کچھ اور تھا، اللہ نے تو ہمارے ذمے کوئی اور کام لگایا تھا۔ وہ یہ جاگنے والے، جیسے کہ یہ حکیم سعید صاحب نے نعرہ ایک اختیار کیا تھا، جاگو اور جگاؤ، جو جاگ گئے ہوں وہ اور لوگوں کو جگائیں، اور یہ جو جاگ جائیں یہ ایک چھوٹی سی امت بن جائے، امہ ود ان امہ، جیسے آپ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس۔ ایک ریاست ہے بہت بڑی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے علیحدہ ایک گٹھ جوڑ کر کے کچھ لوگوں نے اپنی علیحدہ بنا لی ہے، یا ایک پارٹی ہے، پارٹی ود ان پارٹی، ایک پارٹی ہے بہت بڑی، کانگریس جو ہے بہت بڑی پارٹی تھی، اس میں فارورڈ بلاک ایک بنا لیا گیا تھا، وہ پارٹی ود ان پارٹی تھی۔ اسی طرح امہ ود ان امہ، کہ ایک تو یہ بڑی امت ہے، آج 1.5 ارب کے قریب انسان دنیا میں ہے، ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن یہ امت تو بھول گئی، یہ تو خود خیر پر قائم نہیں، دوسروں کو کیا دعوت دے گی؟ یہ خود نیکی کے اوپر جو ہے عمل نہیں کر رہی تو دوسروں کو کیا اس کا حکم دے گی؟ یہ خود برائیوں میں، منکرات میں مبتلا ہے تو دوسروں کو کیسے روکے گی؟ لہذا اب ان میں سے جو جاگ جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت بن جائیں، امہ بدن امہ، بڑی امت میں چھوٹی امت۔
اور یہ صرف 3 کام کریں. یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیں، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید ہے. ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس میں فرمایا تم دنیا میں جتنی چیزیں بھی جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے، اسباب ہے، اور بڑی طرح کا جو مال و اسباب گھر کا ہے، اعلیٰ فرنیچر ہے، بہترین برتن تم نے فراہم کیے ہیں، بہت ہی عمدہ جو ہے ڈیکوریشن پیسز کہیں کہیں سے لے کر آئے ہو، یورپ سے، افریقہ سے، یہ چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر زیادہ قیمتی شے قرآن مجید ہے. ہوا خیر مما یجمعون. تو یدعون الی الخیر، پہلا کام دعوت الی الخیر. ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا. وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا. واولئک ھم المفلحون. یہ نوٹ کر لو، فلاح کا وعدہ اس خابیدہ امت سے نہیں ہے. وہ جو سو گئے، جو اپنا فرض منصبی ادا تو کیا کرنا تھا انہیں یاد بھی نہیں رہا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. فلاح کا، کامیابی کا، نجات کا وعدہ ہے صرف ان سے جو یہ 3 کام کرے. ایک چھوٹی امت بن کر امت کے اندر، امہ ودن امہ، اس کے اندر رہیں گے مسلمانوں میں. بڑی امت کو بھی کافر ہم نہیں کہہ دیں گے، لیکن یہ کہ وہ امت جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے غافل ہے، لہذا اس کے ساتھ فلاح کا وعدہ نہیں. اولئک ھم المفلحون.